ولا مثال له ولا ضد له ولا ند له سرمدی ازلی لا اول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ورؤوفنا ورحيمنا ووكيلنا وكفيلنا وغوثنا ومغيثنا وغياثنا الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمی یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العممی یا رب صل وسلم دائما ابدا علی نبیک خیر الخلق کلہم اللہ جل جلالہ وعمن والہ واتم برہانہ وَأَعْظَمَ شَانُهُ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُهُ دی حمد و ثنا تعریف و توصیف تو بعد حضور سرور کائنات زینت بزم کائنات ہادی سبل ختم الرسل مولا کل جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دی بارگاہ عالیہ دے اندر ہدیہ درود و سلام پڑھن تو بعد حاضرین محترم اللہ رب العزت دی ذات دا شکر ہے کہ جس نے ایک مرتبہ پھر زندگی دے اندر رمضان شریف نصیب فرمایا
کیونکہ اس رمضان شریف کے نال بہت ساریاں برکتاں، رحمتاں اور بخشش اس دے دامن دے نال وابستہ ہے۔ اور رمضان شریف تے اپنے نورانی پروگرام نو اور ہر پروگرام دے اتے میرے رب دی عطا ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا ارشاد گرامی ہے کہ جو آدمی روزہ رکھدا ہے، روزہ رکھ کے کسی علم دی محفل دے اندر درس قرآن ہوئے، درس حدیث پاک ہوئے، اس دے واسطے چل کے جاندہ ہے۔ مثال دے طور تے جس طرح تسی لوگ چل کے جمعہ ادا کرن دے واسطے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا ارشاد فرمایا کہ ہر قدم دے بدلے 1 سال دی عبادت دا ثواب لکھیا جاتا ہے۔ اگر رمضان شریف کے اندر کوئی بندہ کسی دی ایک حاجت پوری کردا ہے تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمایا کہ تیری 10 لاکھ حاجات تیرا رب پوری کرے گا۔ کوئی رمضان شریف کے اندر روزہ رکھدا ہے، من صام رمضان ایمانا احتسابا غفر له ما قدم من ذنبه، فرمایا کہ جس نے رمضان شریف کا روزہ رکھیا اس کے پچھلے سارے گناہ میرے رب نے معاف کر دیتے۔ من قام رمضان ایمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا جس نے رات نو شب داری کر کے جاگ کے قرآن مجید سنیا پڑھیا، قیام لیل دے اندر قیام دے اندر یہ چیزاں رکھیاں، فرمایا کہ میرا رب اس قیام لیل رات نو نوافل تراویح یعنی ادا کرن دے بدلے اللہ کریم اس بندے دے سابقہ سارے گناہ معاف فرما دیتے۔ جو فرض ادا کردا ہے اور فرمایا کہ فرض ادا کیتے جماعت دے نال تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی آپ فرمایا کہ ہر رکعت دے بدلے تیرا رب ایک نور دا تیرے واسطے شہر آباد کرے گا۔ جس نے فرض ادا کیتا 70 فرضاں دا ثواب ملیا، اور اگر فرض اس نے با جماعت ادا کیتا ہے تو ہر رکعت دے بدلے ایک نور دا شہر میرا رب آخرت دے اندر عطا فرمائے گا، اور جس نے نفل پڑھے اس نے فرضاں جتنا ثواب ملے گا۔ پھر میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا صدقہ میرے رب نے کس طرح کرم کیتا کہ پہلی امتاں دے لوگ انہوں نے روزے رکھے، یہودیاں دے اتے بھی روزے فرض سن، عیسائیاں دے اتے بھی روزے فرض سن، صاحب کتاب لوگوں نے روزے رکھے، لیکن امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور پہلی امتاں دے روزے دے اندر بہت بڑا فرق ہے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تسخروا، فرمایا کہ سحری کرو، کیونکہ یہودیاں دے روزے دے اندر عیسائیاں دے روزے دے اندر پہلے صاحب کتاب دے روزیاں دے اندر کسی دے روزے دے اندر سحری نہیں سی،
تسخروا فی الصخور فإنه برکۃ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان اپنی امت دے واسطے سپیشل ہے، فرمایا کہ میری امت دے لوگو تسخروا فی السحور فإنہ برکۃ، فرمایا کہ صبح اٹھے کرو رمضان شریف دے اندر اور خوب سحری کھادی کرو۔ میرے دوست حضور دا کرم دیکھ، تیرے رسول کریم دا کرم تیرے تے کیسا آئے، تینو حکم دیتا روٹی کھان دا، کھانا کھان دا، صبح روزہ رکھن دا، جس نے سحری کھادی میرے حضور فرماندے نے اس نے بہت ساریاں برکتاں لے لیاں۔ کیونکہ اس رمضان شریف دے نا نورانی پروگرام نو فرمایا کہ جو سحری واسطے جاگدا ہے، جس دا کچھ دماغ کم کردا ہے، جس دا ایمان حاضر ہے، جس دا ایمان موجود ہے، جدو سحری دے واسطے اٹھے گا تو اس دے دل دے اندر نہ اس دے ذہن دے اندر ایک بات آئے گی کہ مولا کریم تیرا شکر ہے تو سحری دے واسطے میں نے جگایا، اور سحری دا وقت تے سحر ہے نا تہجد دا وقت ہے، فرمایا کہ سحری دے واسطے اٹھ اور اللہ دی بارگاہ دے اندر تہجد ادا کر۔ ہو سکتا ہے پورا مہینہ تیرا تہجد ادا کرنا تیرے رب نو تیری یہ ادا پسند آ جائے اور تیرے مقدر دے اندر پورے سال دے تہجد اللہ پاک کر دے گے۔ اللہ اکبر، یہ تے سحری کھا دیئے، اور میرے رب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ آپ دی امت دے اتے کرم کیتا کہ برکتہ ہی برکتہ عطا کر دیتیاں۔ لیکن جس وقت افطاری دا وقت ہے تو پھر جدو انسان افطاری کرتا ہے سارا دن روزہ رکھ کے لے آندا، افطاری دے وقت جدو افطاری سامنے آندی ہے، اللہ اکبر رب رسول نو یاد کر کے دعا پڑھ کے جدو بندہ افطاری کردا ہے تو افطاری تو پہلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے کہ جو تو اپنے رب دے کولو دعا منگے تیرا رب تیری دعا کدے رد نہیں کردا، تیرا رب تیری دعا کدے رد نہیں کردا۔ افطاری تو پہلے کیتی ہوئی دعا تیرا رب کدے رد نہیں کردا، کیونکہ دعا دے متعلق آندہ ہے نا میرے دوستو، بھئی ایک دعا رب دے کولو اسی منگ دے ہاں، اللہ دی بارگاہ دے اندر کوئی چیز طلب کیتی کچھ منگیا تو تیرے میرے عقل دے مطابق کئی لوگ کہندے جی رب ساڈی دعا سندا نہیں، رب سندا تو سناؤن آلہ تے بڑھ۔ کچھ لوگوں کا سوال ہوندا کہ رب نے میری دعا نو قبول نہیں کیتا۔ میرے دوستو، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تیرا دعا کرنا میرے مالک نے اس نے 3 حصے کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات دعا کرن آلے دی دعا نو اسی وقت قبول کر کے اس نو عطا کر دیتا جاندہ، لیکن میں نا ایک بزرگ دے متعلق پڑھیا، وہ دعا کرتے ہیں انہاں دی دعا قبول نہیں ہوندی، تو پھر احسن اللہ والے انہوں نے نہ کسی اپنے ساتھی بزرگ دے کول شکایت لگائی، یار میں دعا کردا میری دعا میرا رب قبول نہیں کردا۔ انہوں نے نہ الہام رب نے فرمایا کہ اس یحییٰ دی میں دعا قبول کیوں نہیں کردا، کیونکہ اس نے دعا کرن دا انداز بڑا نرالا ہے۔ بات نہیں سمجھے، ستے پائے ہو تو 40-50 روپیہ بھر کے مولوی بلائے ہوندہ نا تو تواڈے اندر بڑی گل بڑھنی آئی۔ اللہ اکبر، اللہ پاک میرا بولنا بیان کرنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے، تو ہڈا آنا سننا عمل کرنا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ رب فرمایا کہ اس یحییٰ نو کہہ دے کہ تیری دعا ایسا انداز ہے
کہ میں رب نو تیری دعا اتنی پسند ہے، تیرا منگنا اتنا پسند ہے کہ میرا دل ہی نہیں کرتا کہ میں تیری دعا قبول کرا، تو میں رب تے کولو منگدا رہو، میں رب تیرے تے راضی ہوندا رہا۔ بعض دعا کرنے والے دعا کر دیں نا تو میرے رب العزت فرما دیں فرشتیاں نو جلدی دی جوڑی بھر دیو، ادھا کوئی سونا انداز کوئی نہیں میرے کولو منگن آلا، لیکن اس نے چونکہ میرے کولو منگ لیا ہے اور میں ٹھہریا غفور الرحیم، میں ٹھہریا قادر کریم، میرا کم میں عطا کرنا، اس نے منگیا ہے دی جوڑی بھرو، دوبارہ میری بارگاہ دے اندر سوال نہ کرے۔ لیکن کچھ دعا کرنے والے ایسے اللہ فرماندن کہ وہ دعا کر دیں میں خوش ہونا کہ میرا بندہ کس انداز دے اندر اپنا دامن پھیلا کے میں رب دے کولو طلب کر رہا، اور دعا دے عطا کرن دی رب کسے نو فوری طور تے عطا کر دیں۔ لیکن کدے کدے پھر بڑا موقع ملتا، بڑا وقت گزرتا، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام دعا کر دیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انکا انت العزیز الحکیم۔ مالک تیرا گھر بڑھا دیتا، تیرے گھر نو اساں نے تیار کر دیتا، اور مالک اس نو آباد کرن واسطے انہاں لوکاں دے وچوں ایک رسول بھیج۔ تو کتنے ہزار سال لگ گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر پتہ نہیں 20,000 سال، کتنے سال لگ گئے، اپنے وقت دے اتے رب نے دعا نو قبول کیتا۔ تو کسے دی دعا فوری طور تے قبول ہے، کسے دی دعا اللہ پاک جدو چاہتے قبول کر دیں یا قبول نہیں کر دے تو او دے بدلے اس کی کوئی مصیبت دور کر دیں دے۔ منگیا رب کو لو ہو رہے، لیکن تیری سوچ ہو رہے، میری سوچ ہو رہے، اور میرے رب دا کرم ہو رہے۔ منگیا کچھ ہے، رب فرماتا نہیں اس نو اے نہیں دینا، اس تو بہتر یہ ہے کہ اس دی فلاں تکلیف نو دور کر دے۔ فرشتے اس تکلیف نو دور کر دیں۔ اور تیسری جو شرط ہے، تیسری جو شک ہے دعا دی، بعض لوگاں دی دعا اللہ پاک قبول نہیں کر دے، اس دے اندر بہت بڑیاں حکمتاں ہوندیاں۔ جدو قیامت دا میدان ہوئے گا نا تے اللہ کریم اس بندے نو فرمان گے او بندے تو میرے کو ایک دعا کیتی سی یا اللہ کیتی سی، فرمایا کہ میں رب نے تیری قبول نہیں کیتی یا اللہ تو نہیں قبول کیتی، فرمایا کہ آ اس دے بدلے اج تینوں میں اجر عطا کرا۔ اور قیامت دے اس میدان دے اندر ایک ایک قبل دی جتنے ضرورت ہے مولا کریم اس دعا دے بدلے اس بندے نو اطلاع عطا کرن گے کہ بندہ اس وقت خواہش کرے گا کہ کاش دنیا تے میرا رب میری ایک دعا بھی قبول نہ کرتا، اور آج قیامت دے میدان دے اندر محشر دے اندر اپنے کرم دے مطابق میرا رب عطا کرتا۔ اور کچھ دعاواں اس طرح ہوندیاں کہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف دیاں 3 سیڑھیاں، ایک سیڑھی تے سرکار نے قدم رکھیا تو آپ نے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی تے سرکار نے قدم رکھیا آپ نے فرمایا آمین، تیسری سیڑھی تے قدم رکھیا فرمایا آمین۔ اج دے اگر لوگ بے دین ہوندے تو کہندے کہ حضور نعوذ باللہ من ذالک کیسی آمین کر رہے ہیں، سامنے بندہ تے دعا کرنے والا ہے کوئی نہیں اور حضور کیسی آمین کر رہے ہیں، لیکن نہیں، میرے حضور دے صحابی سن حضور دے، انہوں نے نا وقت گزر گیا، حضور دی بارگاہ دے اندر التجا کی تھی کہ محبوب آج آپ نے نا نرالا کم کیتا، ممبر شریف دی ایک سیڑھی تے قدم رکھیا آمین آکھیا، دوسری تے قدم رکھیا، تیسری تے قدم رکھیا آمین۔ آپ نے فرمایا جبرائیل آیا سی، اس نے نا اج دعا نہیں کیتی بد دعا کیتی ہے کہ یا رسول اللہ جس دی زندگی دے اندر رمضان شریف آوے اور وہ عبادت نہ کرے، روزہ نہ رکھے، بدبختی اس لیے اللہ اس کو ہلاک کرے، اور حضور نے فرمایا آمین۔ دیکھو نا جی،
ایک انداز دعا دا، بد دعا دا بلکہ کہہ لو، حضور خود ہی کوئی دعا کرن میرا رب قبول کردا، لیکن اج جبرائیل دعا کیتی ہے، میرے حضور نے آمین کیتی ہے۔ اور اگر سوچو نا تو اس تو بڑی بدبختی اس بندے واسطے اور کوئی نہیں کہ جس نے رب نے صحت بھی دیتی ہے، رزق بھی دیتا، سب کچھ دیتا، اور وہ بندہ روزہ نہیں رکھدا، وہ دی صحت ٹھیک ہے، وہ بندہ نماز ادا نہیں کردا۔ ماحول باہر نکل کے دیکھی دین، کئی جگہ تے ایسے ایسے ماحول ہوندے کہ جس ماحول دے اندر پتہ ہی نہیں کہ رمضان شریف آیا ہے کہ نہیں، اس تو بڑی اور کوئی بدبختی نہیں۔ پھر حضور نے فرمایا کہ دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا نا، تو پھر جبرائیل نے آکھیا یا رسول اللہ، جس دی زندگی دے اندر ماں باپ ہیں، انہاں دی خدمت کر کے اس نے جنت نہیں لئی، وہ بندہ بھی بڑا بدبخت ہے، ہلاک ہوئے او۔ میرے حضور نے فرمایا آمین۔ اور دیکھ لو، اس تو بڑی بھی بدبختی کوئی نہیں، اس تو بڑی کوئی بدبختی نہیں کہ تیرا رب تینوں موقع دے وے۔ بعض لوگوں نے موقع نہیں ملتے کئی حالات دی وجہ تو، اگر رب موقع دے وے ماں باپ دی خدمت دا اور بندہ ماں باپ دی خدمت نہ کرے، جبرائیل آخدا یا رسول اللہ ہلاک ہوئے او بندہ، حضور نے فرمایا آمین جبرائیل، اس نے ہلاک ہونا ہی چاہیے ہے، کیونکہ والدین دی رضا دے اندر رب دی رضا ہے، والدین دی ناراضگی دے اندر تیرے رب دی ناراضگی ہے۔ تیسری چیز اس نے آکھیا یا رسول اللہ، کسی دے سامنے تہاڈا نام لیا جائے اور وہ بندہ درود و سلام نہ پڑھے، وہ بندہ ہلاک ہوئے۔ بڑے لوگ نو، بہت سارے لوگ نو میرے حضور کی بارگاہ دے اندر درود و سلام پڑھن والے، لیکن بڑے ہی بدبخت لوگ نو جنہوں نے سلام نو تے کر ہی الگ چھوڑیا، درود کر دیں، یا ایہا الذین آمنو صلو علیہ، اتنے درود دا حکم آ گیا، وسلموا تسلیما، اے سلام دا حکم ہے، صلو علیہ درود دا حکم ہے، وسلموا تسلیما سلام دا حکم ہے۔ حضرت ابو طلحہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی، آپ فرما دیں، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، فرمایا کہ جس آدمی نے درود و سلام پڑھا اللہ اس کا جواب دیندہ 10 مرتبہ، اور 10 گناہ معاف کرتا، 10 درجات بلند کرتا۔ حضرت نے عبد الرحمن بن عوف میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی، سب تو امیر ترین صحابی، حضور دے صحابہ دے اندر، اے یار پکھا بند کر چلو رومی، اے پکھا بند، حضور دے صحابہ دے اندر سب تو حضور دے امیر ترین صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف نو، بڑی جائیداد ہے حضرت عثمان غنی دی، اج بھی مدینہ پاک دے اندر حضرت عثمان غنی دے ناتے اج بھی جائیداد موجود ہے، لیکن سب تو امیر حضرت عبد الرحمن بن عوف نو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور دے نال ایک باغ دے اندر گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باغ دے اندر جا کے وضو فرما کے آپ نے 2 رکعت نفل ادا کیتے، آپ نے سجدہ اتنا لمبا کیتا، میں سمجھیا کہ حضور دی روح پرواز کر گئی ہے۔ فرمایا میرا دل کیتا میں شور مچاواں، لیکن میں مچایا نہیں، حضور دے کول نہ بیٹھا، میری آنکھاں دے اندر آنسو بھی آ گئے، میرے حضور نے سجدے تو سر چایا نا، آپ نے فرمایا کہ عبد الرحمن تو پریشان ہو گیا، یا رسول اللہ پریشان ہو گیا، اتنی دیر گزر گئی ہے۔ آپ نے فرمایا گل ہی اتنی آل آئے کہ میرے رب نے سجدے دے اندر جو میں نے عطا کیتا، وہ گل ہی اتنی آل آئے کہ جو آدمی میں محمد دے اتے 1 مرتبہ سلام پڑھتا ہے، اللہ نے فرمایا اے محبوب میں 10 واری ادھتے سلام بھیجدا۔ اگر رب کسے نو سلامتی بھیجے اس دا اندازہ خود کر لو،
فرمایا کہ 10 باری اس بندے اتے رب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ مولا علی المرتضیٰ نو میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز فرمائی خاص موقع دے اتے آپ نے فرمایا مولا علی قریب آ گئے قریب کر کے حضور نے فرمایا کہ علی کدے بھی میرے تے سلام پڑھنا نہ چھوڑی دنیا دے کسی کونے دے اندر چلا جائیں لیکن میں محمد دے اتے سلام پڑھنا نہ چھوڑی اگر تو سلام پڑھنا نہ چھوڑیا تو پھر تیرا رب دا قرب رسول دا قرب تینوں ہمیشہ عطا رہے گا۔ مولا علی فرماندے کہ زندگی گزر گئی مرد دم تک اکو وظیفہ رکھیا دنیا دے جس کونے تے گیا جس جگہ تے گیا حضور دے اتے سلام پڑھنا نہ بھولیا۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے حضور دے نال چپکے رہندے ایک دن نا حضور نے فرمایا ابو ہریرہ کدے گھر بھی ٹر گیا کر کدے میرے تو دور بھی ہو گیا کر جا چلا جا صبح آ جائے لیکن پیار نال حضور نے جھڑکیا نہیں محبت دے انداز دے نال آپ نے فرمایا اٹھ لگ جا ابو ہریرہ نا گوڈے ٹیک کا این کر کا اٹھے اٹھ کے نا جال لگے تے سامنے کھجور دا درخت سی او دے پیچھے اولے ہو گئے تھوڑی دیر ہوتے کھڑوتے رہے آنے نا لوگ تو حضور نو دیکھ دے رہے تھوڑی دیر گزری ہوتے کھڑوتے رہے نا پھر واپس آ گئے السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا ابو ہریرہ پھر آ گیا یا رسول اللہ میں جا ہی نہیں سکیا آپ تو دور جا ہی نہیں سکیا حضور دے قدمہ دے اندر بیٹھے عرض کر دیں یا رسول اللہ آپ فرماندے بہت کچھ ہو جو سندا بھول جانا محبوب میرا کچھ کرو تو طریقہ تے اسی حضور فرماندے جا بدام لے کے بازاروں ڈھیر سارے کھا لے کوئی اور مجون نجا کھا لے تیرا دماغ تر و تازہ ہو جاوے نہیں حضور نے فرمایا ابو ہریرہ چادر پھیلا دیتی اینجے پلو کر دیتا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے جدو پلو کیتا نا تو میرے حضور نے اپنی جوڑی چو بک بھر کے ابو ہریرہ دی جوڑی سٹیا بظاہر اس کے اندر کچھ بھی نہیں حضور دے بظاہر ہاتھ خالی لیکن کون بدبخت کہہ سکتا کہ حضور دے ہاتھ خالی انہا خالی ہتھاں دے اندر وہ کچھ ہے جو دنیا دے کسی بھرے ہوئے ہتھاں دے اندر نہیں اس طرح پلو لائے کے نا سینے دے نال لگا لیا کسی نے پوچھا ابو ہریرہ حضور نے کی عطا کی تھی آپ نے فرمایا کہ حضور نے وہ کچھ دولت عطا کی تھی حافظے دی کہ میں ہوں حضور دے کولو جو سندا میرے کولو کوئی بندہ کسے لحاظ دے نال سوال کر کے پوچھ لوے جو حضور فرما دے میں حدیث پاک یاد کر لینا مینوں یاد رہندی ہے ہمیشہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے حضور نے نا میرے سامنے ایک لفظ فرمائے حضور نے فرمایا کہ میرے کو کچھ گلاں ہے کوئی بندہ میرے کو گلاں سکھ لوے اور لوگاں تک پہنچا لوے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب نو نا آپ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں ہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہاتھ نو نا میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ وچ پکڑ لیا جو حدیث پاک دے الفاظ رو میں او عرض کر رہا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہاتھ نو نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ دے اندر پکڑ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابو ہریرہ دیکھ اتق المحارم تکن اعبد الناس فرمایا کہ جو بندہ حرام تو بچ گیا تکن اعبد الناس وہ بندہ صحیح عبادت گزار بن گیا حرام دی کئی صورتحال نو ایک تے حرام درود پاک پڑھو میں نے پتا جنازہ آگے میں تھوڑے دے
پتہ میں جنازہ لے آندا ہے اس محمد نے ضرور خراب کرنا ہوندا اپنی کاروائی اس پاؤنی نہیں پاؤنی ہوندی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک ایک تو میرا دوست حرام ہے کہ ساری رات عبادت کیتی یا دن نو عبادت کیتی عبادت کر کے مسجد تو باہر نکلیا کسی غیر محرم دے چہرے دے اتے جسم دے اتے تیری نظر گندی پہ گئی ایک تے اے حرام ہے اور میرے دوست تسی بڑا کچھ سمجھ دے ہو حلال حرام دی تمیز لو سمجھدا ہر کوئی ہے ہر مسلمان عمل کرنا نہ کرنا ایک الگ بات ہے دوسرا حرام اس نو کہندے کہ سارا دن روزہ رکھیا اور جس وقت افطاری دا وقت آیا تو جس شے دے نال افطاری کرنی ہے او غذا حرام اگر وہ رزق حرام ہے تو سارا دن تیرے اس روزہ رکھن دا کی فائدہ بچے میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نا پھر ایک بات بتائی حضور فرماتے ہیں وردہ بما قسم اللہ لکا تکن اغن الناس میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے ابو ہریرہ جو اللہ دی تقسیم تے راضی ہو گیا وہ بندہ غنی ہو گیا وردہ بما قسم اللہ لکا اغن الناس جڑا اللہ دی تقسیم تے راضی ہو گیا وہ بندہ غنی ہو گیا ایک بزرگ نو میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے ولی اللہ بہت بڑی بات کرتے ہیں حضرت حاتم اسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جدوں دے 4 گلاں مینوں پتہ لگیاں انہاں تو بعد میری زندگی دے بوجھ مک گئے فرمایا کہ جس دن دا میں نے پتہ لگا کہ رزق تیرے مقدر دے اندر جو ہے تینوں اوہا ملنا ہے رزق جو مقدر ہے تیرے مقدر دے اندر تیرے رب نے جو رزق لکھیا تینوں وہی ملنا ہے نہ اتنا زیادہ نہ اتنا کم آپ فرماتے ہیں رزق دی تلاش نے نا میرا بوجھ ختم کر دیتا میں تھوڑی محنت کردا اور جو میرے مقدر دے اندر ہے میرا رب مینوں عطا کر دیندا فرماتے ہیں کہ دوسری چیز جدوں دا میں پتہ لگا ہے کہ موت میرے پیچھے ہے مینوں مرن دا یقین آ گیا میں رب تو ڈرنا شروع کر دیتا اے بھی میری زندگی دا بوجھ ختم ہو گیا فرماتے ہیں کہ تیسرا جدوں تو مینوں پتہ لگا کہ جو رب نے میرے ذمہ فرض لگائے اپنے فرض میں آپ ہی پڑھنے ادا کرنے کسے نے میرے فرض پورے نہیں کرنے اگر نماز ہے تو فرض میں پورا نہیں کیتا تو کسی اور نے میرا فرض پورا نہیں کرنا اگر میرے تے کوئی اور واجب ہے میں اس نے پورا نہ کیتا تو قیامت والے دن میں پھسنا جدوں تو مینوں یقین ہو گیا کہ میرے فرض میں خود ہی ادا کرنے تو آپ فرما دیں کہ اس تو بعد میری زندگی دا بوجھ ختم ہو گیا رب دے حضور عبادت شروع کر دیتی فرما دیں کہ چوتھی چیز جس دن دا مینوں پتہ لگیا کہ مولا کریم ہر چیز نو دیکھ رہے ہیں میرے ہر حال نو دیکھ رہے ہیں ہر چھپی ہوئی جگہ تے دیکھ رہے ہیں ہر کھلی جگہ تے اللہ پاک دیکھ رہا فرمایا کہ اس دن دا گناہ چھوڑ دیتا ہے کہ ہر جگہ تے رب دیکھ رہا میری زندگی دے سارے بوجھ ہی مک گئے مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بات کر کے نا سکون آندا ہے مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیں کہ میں رب دی تقسیم تے راضی یہاں کس نے پوچھا حضور کس طرح راضی آپ نے فرمایا کہ اس نے نا کرم کر کے علم ساڈے حصے دے اندر بے وقوف جاہل لوگاں دے حصے دے اندر دولت دے چھوڑی مولا علی المرتضی دی بات بہت بڑی ہے آپ فرما دیں کہ اس نے نا کرم کیتا علم میرے حصے دے اندر علم ساڈے حصے دے اندر آ گیا
اور جہالت تے بے وقوفی دولت مندہ دے کول چلی گئی اور انہاں دی نا تصدیق کردن حضرت عبداللہ ابن عباس آپ دے کزن نو، آپ حضرت ابو طالب دے بیٹے اور حضرت عبداللہ حضرت عباس دے بیٹے۔ تو پھر حضرت عباس کا بھی اپنا ایک ذہن ہے کہ حضور نے پوچھا سی، میں پچھلے جمعہ دے اتے عرض کی تھی، حضور نے پوچھا سی عباس تو وڈا کہ میں؟ تو حضور نے چاچا حضرت عباس مسکرا کے عرض کر دیں یا رسول اللہ سال میں زیادہ گزارے لیکن بڑے آپ ہو۔ انہوں نے بیٹے ہون اور مفسر قرآن ہون، جو دنیا دا سب تو پہلا مفسر قرآن ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے مولا علی المرتضیٰ دے بارے نہ ایک بات کی تھی، میرے دوستو اگر سن کے لطف نہ آوے تو پھر یا تے کہو حضرت علی دی محبت کوئی نہیں، یا کہو میرے ایمان دے اندر نقص ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرمایا کہ اساں دیکھیا کہ حضور دی ساری امت دے اندر اگر کوئی سب تو زیادہ عالم ہے، جس نے سینے دے اندر سب تو زیادہ علم ہے، وہ ذات مولا علی دی، جس نے سینے دے اندر حضور تو بعد حضور دی امت دے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس فرما دیں اگر کوئی سب تو بڑا عالم ہے تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمان، آمین بجائے سید المرسلین۔